بحرینی قائدین سے شناسائی کے تیسرے مرحلے پر بحرینی رہنما نبیل رجب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، جدوجہد اور کارناموں کے حوالے سے پیش خدمت ہے لولوا ٹی وی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ بحرینی سرزمین اس لحاظ سے بڑی زرخیز واقع ہوئی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے کئی نابغہ شخصیات پیدا کی، جنہوں نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی منوایا۔ انہی عظیم اور باصلاحیت شخصیات میں ایک چمکتا ہوا نام نبیل رجب کا بھی ہے، جو بحرین میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی شخصیات میں انتہائی ممتاز اور معتبر نام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے یہ مجاہد ایک طرف بحرینی عوام کی آنکھوں کا درخشاں ستارہ ہے تو دوسری طرف ظالم حکمرانوں کے لیے حلق کا وہ کانٹا بن چکا ہے جسے وہ نہ اگل سکتے ہیں اور نہ ہی نگل۔ نبیل احمد عبدالرسول رجب 1 ستمبر 1964 کو بحرین کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم 1983 میں مکمل کی۔ پونا یونیورسٹی انڈیا سے پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری میں بیچلرز ڈگری حاصل کی۔ نبیل رجب کا کہنا ہے کہ بچپن کے 2 اہم واقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بحرین میں انسانی حقوق کے حصول کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ وہ پہلا واقعہ جب ایک ساتھی طالب علم نے بحرینی خفیہ پولیس سے بچنے کے لیے خود کو دوسری منزل سے گرا دیا، تو دوسرا ان کے انتہائی محترم استاد کی آل خلیفہ سیکیورٹی کے ہاتھوں گرفتاری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں پہلی دفعہ اس وقت سزا ملی جب اسکول کے زمانے میں دیواروں پر انسانی حقوق کے حق میں نعرے درج کر رہے تھے۔ نبیل رجب نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کا قیام 1996 میں عمل میں لایا، جس کے تحت بحرین میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بھرپور انداز میں آواز بلند کی گئی۔ سن 2000 میں ایمرجنسی کے خاتمے کے بعد نبیل رجب کو انسانی حقوق کے لیے کھل کر کام کرنے کا موقع میسر آیا۔ عبدالہادی خواجہ کے ساتھ مل کر 2002 میں بحرین سینٹر فار ہیومن رائٹس کا پلیٹ فارم قائم کیا گیا۔ 2011 میں نبیل رجب کو ویڈرو ولسن انٹرنیشنل کی جانب سے بحرینی شہریوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے آواز بلند کرنے والے ڈیموکریسی ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ آزادی اظہار کا ایوارڈ بھی نبیل رجب کی اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2011 میں بحرینی دارالحکومت منامہ میں جمہوری حقوق کے لیے ہونے والے مظاہروں میں نبیل رجب نے اہم کردار ادا کیا۔ مظاہروں کے بعد ملک میں ایمرجنسی لگا دی گئی، تاہم اس ایمرجنسی کے دور میں بھی نبیل رجب نے وقت کے غاصب شاہی خاندان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور منامہ میں اپنا احتجاج جاری رکھا۔ نبیل رجب نے بحرین میں اٹھنے والی بیداری کی تحریک کے خلاف امریکی اقدامات کی زبردست مخالفت کی۔ 26 جولائی 2011 کو الجزیرہ انگلش کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا دوہرا معیار قابل مذمت ہے۔ شہنشاہی عرب ممالک کے لیے امریکہ نرم گوشہ رکھتا ہے، جو نہایت قابل مذمت امر ہے۔ نبیل رجب نے کہا کہ امریکہ عرب ریاستوں کے آمرانہ شہنشاہوں کی حمایت، جبکہ دوسری جانب شام اور لیبیا جیسے ممالک کو جمہوریت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ امریکہ کا یہ دوگلاپن قابل مذمت ہے۔ 5 مئی 2012 میں نبیل رجب کو بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لبنان سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا اور اسی وجہ سے کئی ٹاک شو میں بحرین کی صورتحال پر تبصرہ کیا گیا۔ 16 اگست کو بحرینی عدالت کی جانب سے نبیل رجب کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی۔ 24 مئی 2014 کو 2 سال قید کاٹنے کے بعد نبیل رجب کو رہا کیا گیا۔ 1 اکتوبر 2014 کو ایک دفعہ پھر نبیل رجب کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اس بار ان کا جرم یورپ میں ایک سیمینار کے دوران بحرین کی انسانی حقوق کی صورتحال پر عالمی برادری سے ایکشن لینے کا مطالبہ تھا اور خرابی صحت کی بنا پر انہیں 12 جولائی 2015 کو رہائی مل گئی، جو عارضی ثابت ہوئی۔ 15 جولائی 2015 کو نبیل رجب اور اس کے ساتھیوں پر بحرینی اسپیشل فورسز نے اس وقت بہیمانہ تشدد کیا جب وہ بحرین کے بے روزگار نوجوانوں کی کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے۔ نبیل رجب کی دیدہ دلیری اور حق گوئی نے حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ہر صورت اس بحرینی سپوت کو پابند سلاسل رکھیں۔ بحرینی حکمرانوں نے یمن پر سعودی جارحیت کی مذمت کو بنیاد بناتے ہوئے گزشتہ سال سے ایک بار پھر انہیں پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ عدالت ضمانت کے فیصلے کے باوجود انہیں رہا کرنے سے انکاری ہیں۔ اب نئے بے بنیاد الزامات میں تفتیش کے بہانے انہیں دوبارہ زیر حراست رکھا ہوا ہے۔ عدالت بغیر کسی کارروائی کے 6 بار سماعت ملتوی کر چکی ہے۔ حکام نہ تو تفتیش کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن، یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے نبیل رجب کی گرفتاری کی زبردست مذمت کی گئی ہے۔ 50 کے قریب انسانی حقوق کے اداروں نے ایک اپیل پر دستخط کیے جس میں نبیل رجب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ دنیا میں انسانی حقوق کے نامور رہنماؤں کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ بحرین پر مسلط شہنشاہی انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔